بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اور اولیاء کرام سے مدد مانگنے کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ اس بارے میں جب آیات قرآنیہ پیش کی جائیں یا احادیث و آثار سے گفتگو کی جائے تو بعض لوگ اس پر یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اولیاء کرام سے ما تحت یعنی جو اللہ کے انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا کوئی بھی معاملات ہوں دنیاوی ہوں تو اس میں ما تحت الاسباب جو ہے وہ مدد مانگنا جائز ہے، اور ما فوق الاسباب یہ مدد مانگنا یہ ناجائز اور شرک ہے۔ سب سے پہلے تو ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کو سمجھتے ہیں۔ تو ما تحت الاسباب کا معنی ہے کہ جو اسباب کے نیچے ہے، کہ جس تک وہ چیزیں جہاں تک ہماری رسائی ہے وہ اسباب، جیسے یہ دنیا ہے یہ ایک عالم اسباب ہے، تو دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا ٹھیک ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ما تحت الاسباب مدد ہے، کہ عالمی اسباب کے اندر ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہیں، جو کہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک وہ ہے کہ جو ما فوق الاسباب ہو، جو اس عالم اسباب سے ہٹ کر ہو، کہ ایک اللہ کا ولی ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب وہ قبر میں موجود ہے تو وہ اس عالم اسباب سے نہیں ہے، تو اب اس عالم اسباب سے ہٹ کر ما فوق الاسباب جو ہے وہ اسباب سے پرے ہو کر کسی سے مدد مانگنا، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز اور یہ شرک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی شے کے ناجائز یا کسی بھی شے کے شرک یا شرک نہ ہونے کا مدار یہ قرآن و حدیث پر ہے، کہ قرآن ہمیں بتائے گا کہ کون سی شے جو ہے وہ کون سا عمل جو ہے وہ جائز ہے، کون سا عمل ناجائز ہے، حدیث بتائے گی کون سا عمل جائز ہے کون سا عمل ناجائز ہے۔ تو ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی جو تقسیم ہے یہ قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہے، کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ یعنی اتنا بڑا حکم لگانا ہے مشرک ہونے کا، کہ شرک کا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اب اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ایک بندہ مشرک ہو رہا ہے، اس کو مشرک قرار دینا ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ، اور کفر بھی سب سے اعلیٰ درجے کا۔ ایک کفر ہوتا ہے کہ جس سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یا اگر کافر نہیں تھا، ہر کافر مشرک تو نہیں نہ ہوتا، لیکن شرک ایک ایسا کفر ہے جو سب سے بڑا کفر ہے، کہ ایسا کفر ہے کہ جس کفر سے بڑا کوئی کفر نہیں ہے۔ اب اتنا بڑا حکم لگایا جا رہا ہے اور اس پر تقسیم کیا پیش کی جا رہی ہے؟ اپنی ایک خود ساختہ تقسیم، اپنی من گھڑت تقسیم، کہ جو نہ قرآن میں آئی، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کی تقسیم، نہ کسی حدیث متواتر، یا کسی حدیث متواتر تو دور کی بات، کسی خبر آحاد اور یا کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی جو ہے یہ تقسیم بیان نہیں کی گئی ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی۔ اور اتنا یہ تقسیم جب بیان نہیں کی گئی اور حکم بھی اس پہ کتنا بڑا لگا دیا، کہ اسی کو مومن اور مشرک ہونے کا مدار بھی اسی پہ بنا دیا گیا، کہ جو ہماری اس تقسیم کو مانتا ہے، جو ما تحت الاسباب مدد مانگتا ہے وہ مومن ہے، جو ما فوق الاسباب مانتا ہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ حکم اتنا بڑا لگایا جا رہا ہے، اور جب پوچھا جائے کہ اس تقسیم کے بارے میں یہ قرآن سے ثابت کرو اس تقسیم کو، تو کہا جاتا ہے نہیں جی یہ تو ایک اصطلاح ہے، لا مشاحۃ فی الاصلاح، اسلام میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ یعنی اصطلاحوں میں تو جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی حکم ثابت کرنا ہو تو جیسا حکم ہوتا ہے اس پر دلیل بھی ویسی ہی چاہیے ہوتی ہے۔ جیسا حکم ہوگا، اگر میں نے کسی کو چیز کو حرام قرار دینا ہے تو اس حرام قرار دینے کی دلیل بھی ویسی ہی ہونی چاہیے جیسا حکم لگایا جا رہا ہے، کہ میں اس حرام اگر کہہ رہا ہوں تو اس کو قرآن سے ثابت کروں کہ قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یا حدیث سے ثابت کروں کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ اور اگر میں دلیل اس درجے کی نہ دے پاؤں کہ جس درجے کا میں حکم جو ہے ثابت کر رہا ہوں، تو میری اس دلیل، میرے اس حکم کو جو ہے نہیں مانا جائے گا۔ یہی کہا جائے گا کہ یہ تیری خود ساختہ تقسیم ہے، تیرا خود ساختہ ایک فیصلہ ہے کہ جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ تقسیم جب نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، اور اس پہ اتنا بڑا حکم لگا دینا، اور اسی پہ جو ہے کہنا کہ جو اس کو مانے اس طرح مانے، ما تحت الاسباب مدد مانگے، آپس کے اندر دنیاوی معاملات کے اندر وہ مومن ہے،
اور جو ما فوق الاسباب مانے وہ مشرک ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے جو اولیاء ہیں، جو انبیاء ہیں، صرف انہی سے ما فوق الاسباب مدد مانگی جا سکتی ہے اور مانگنا شرک ہے؟ اس کے علاوہ جو ما فوق الاسباب جو مددیں مانگی جاتی ہیں کہ وہ ساری جائز ہیں؟ یعنی اگر حکم لگایا ہے تو پھر حکم تو کلی ہونا چاہیے نا کہ ما فوق الاسباب مدد ہی شرک ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ جو غزوات کے اندر غزوہ بدر میں جو فرشتے آئے وہ ما فوق الاسباب مدد تھی یا ما تحت الاسباب مدد تھی؟ کہ فرشتے جو ہیں ان کا تعلق اس عالمی اسباب کے ساتھ نہیں ہے، وہ نوری مخلوق ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ عالم ملکوت کے ساتھ ہے۔ ان کا مدد کرنا یہ ما فوق الاسباب مدد تھا یا ما تحت الاسباب مدد تھا؟ اور کہو گے کہ یہ بھی ما فوق الاسباب مدد ہے، تو ادھر سے بھی شرک ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے مدد کو اتر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صرف یعنی اس کا تعلق جو ہے صرف انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہی خاص ہے۔ قرآن کی جو ہے وہ آیات پیش کی جائیں جن آیات کے اندر جو ہے وہ اللہ عز و جل نے جو ہے خاص فرما دیا ہے کہ ما فوق الاسباب جو ہے وہ مدد نہ مانگو، ما تحت الاسباب مدد مانگو، یعنی کوئی قرآن و حدیث سے اس کی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ حالانکہ جو اصل مدار ہے، جو اصل جو چیز ہے وہ ہے حقیقت اور مجاز، کہ اس کے اوپر جو ہے وہ مدار رکھنا چاہیے، نہ کہ ما فوق اور ما تحت الاسباب کے اوپر۔ کیونکہ جس چیز کو آپ سبب قرار دے رہے ہیں، جس کو آپ ما فوق الاسباب قرار دے رہے ہیں، وہ آپ کے نزدیک ما فوق الاسباب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کی ذات کے لیے وہ ما فوق الاسباب نہیں ہے۔ جو بدر میں جو فرشتے آئے وہ ما فوق الاسباب آپ کے نزدیک تھا، لیکن اللہ عز و جل کی ذات کے لیے وہ ما تحت الاسباب ہی ہے، کہ اس کی ذات کے لیے کوئی شے ما فوق الاسباب نہیں ہے، کہ وہی اسباب کو پیدا فرمانے والا ہے، وہی اسباب بھیجنے والا ہے، اور وہ جو کرے گا اس ذات کے لیے کوئی ما فوق الاسباب نہیں ہے۔ اس ذات کے لیے ہر چیز جو ہے وہ ما تحت الاسباب ہے، ہر چیز جو ہے اسباب کے تحت ہے۔ فرشتوں کا مدد کرنا یہ بھی ما تحت الاسباب ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ ایک ضروری وضاحت تھی جو میں نے عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان مغالطوں سے اور یہ جو خود ساختہ جو چیزیں ہیں اہل سنت کے بعض اہل سنت کو جو ہے کہ لوگوں کو سنی عوام کو مغالطہ دینے کے لیے پیش کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اور قرآن اور سنت کی جو ہے وہ صحیح فہم نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔